نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی، لاسٹ کوشچن عرفان میر عرفان بھائی کی طرف سے تھا، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر سے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے جو اعمال ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، اور اس کے جو اذکار ہیں وہ بھی بتا دیں جن سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ ہاں جی، جو رمضان شریف ہے جی، اس میں سب سے بڑا جو عمل ہے وہ تو ہے روزہ رکھنا، جو فرض ہے۔ قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت سورۃ البقرہ کے اندر آئی ہے، اور میں نے اسی لیے رمضان شریف سے متعلق، اس کے سارے احکامات سے متعلق 6 لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں، مسئلہ نمبر 53 A B C D E F تک۔ وہ آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر، تفصیلی قرآن کا وہ پورے کا پورا حصہ کور کیا ہے جو رمضان شریف سے متعلق ہے۔ پھر اس کے جتنے احکام و مسائل ہیں قرآن کے اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں اور باقی کتابوں کی روشنی میں تفصیل سے بتایا۔ رمضان شریف میں سب سے اہم کام ہے روزہ رکھنا، جو فرض ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں جو ایکسٹرا آتی ہیں رمضان کے اندر، وہ سب کی سب سنت ہے، ان میں سے کوئی چیز چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہے۔ نماز آتی ہے تو وہ پہلے ہی فرض ہے، وہ رمضان کی محتاج نہیں ہے، وہ تو رمضان سے بڑا فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے اندر بھی۔ بس رمضان شریف میں ایک عبادت ہے جو ایڈ ہو جاتی ہے، وہ ہے روزہ رکھنا، جس کی فرضیت سورۃ البقرہ کے اندر آئی، اور فضیلت بخاری اور مسلم میں آئی کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے حضور اجر لینے کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ وہ گزشتہ زندگی میں کر چکا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کے جو قیام ہے، تراویح میں قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں فضائل ایک ہی حدیث میں آئے ہیں بخاری مسلم کی۔ تو رمضان شریف میں سب سے اہم کام روزہ رکھنا ہے، اور روزے کو پھر پورے اہتمام کے ساتھ رکھا جائے۔ سحری اور افطاری کی جو ٹائمنگ ہے اس کا پورا اہتمام کریں، مسجدوں کی اذانوں کا اعتبار نہ کریں۔ بعض اوقات مغرب کی اذان پہلے ہو جاتی ہے، روزہ آپ کا توڑوا دیں گے۔ بعض اوقات فجر کی اذان لیٹ ہوتی ہے، آپ کے سحری کا وقت ختم ہوا ہوگا، روزہ خراب کر دیں گے، کیونکہ یہ اذانیں آج کل کے دور میں نماز کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، ختم سحری اور افطار کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی، لہٰذا ٹائم میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنے ٹائم کو سٹینڈرڈ کریں، اور ٹائم ٹیبل کے مطابق جو سافٹ ویئر اویلیبل ہے اس کے مطابق اپنا سحری اور افطاری کا اہتمام کریں، اور رمضان شریف میں خصوصاً تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں کہ کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ جائے۔ کوشش کریں مسجد کی پہلی صف میں آپ اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف لپک پڑیں، تاکہ آپ وضو کر کے جماعت سے پہلے وہاں پہنچیں، کم از کم 2 نفل تو پڑھیں، سنت جسے کہتے ہیں۔ اور اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں مسجد میں بیٹھ کے اگر آپ قرآن ترجمے کے ساتھ شروع کریں، کیونکہ گھر آنے میں پھر اور چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنے میں تردد ہے تو آڈیو ریکارڈنگ میں اپنے موبائل کے اوپر قرآن پاک کا ترجمہ، عربی اور اردو ترجمہ صوت القرآن چینل والا اویلیبل ہوتا ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہے، اسلام 360 میں بھی ہے، پرو مسلم میں بھی اور سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، وہ کریں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ شغف رکھیں۔ رمضان اور قرآن جو ہے اس طرح نتھی ہیں، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں پورے رمضان کا تانا بانا قرآن کے گرد ہے۔ روزانہ قیام اللیل اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کے طور پہ جاری کیا ہے، جس میں امت کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ پورا قرآن کور کروایا جاتا ہے۔ اس میں آپ کوشش کریں کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے اب ہم 20 تراویح تو نہیں پڑھ سکیں گے، تو کیا کریں میرے بھائی؟ اگر آپ کی مسجد میں 20 تراویح ہوتی ہے تو آپ 20 پوری پڑھیں، یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ ہاں اگر 8 والی کو مسجد ملتی ہے تو وہاں چلے جائیں، بہتر ہے 11 8 تراویح 3 وتر، لیکن اصل مقصد تراویح کے اندر قرآن سننا ہے۔ اگر آپ 20 تراویح والی مسجد میں 8 پڑھ کے چلے جائیں گے تو باقی قرآن آپ کیسے سنیں گے؟
قرآن کا مقصد تو آپ پورا کریں نا، اور وہ موبائل فون کے اوپر آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے قرآن پاک کھول لیں، اس کے نیچے ترجمہ بھی کھول لیں، جیسے قاری پڑھ رہا ہو آپ عربی بھی اور ساتھ ترجمہ دیکھتے جائیں، یوں آپ پورے قرآن سے گو تھرو ہو جائیں گے۔ بلکہ کوشش کریں کہ جو اس دن قرآن پڑھنے والا ہے، آپ مغرب سے عشاء کے دوران ایک دفعہ اس کی پریکٹس کر لیں کہ یہ آج قرآن کا حصہ پڑھنا ہے، تو آپ ذرا اس کو نا دیکھ لیں، اردو ترجمہ اس کا ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو قرآن کے ساتھ شغف نصیب ہو۔ باقی جو سنت اذکار ہیں صبح و شام کے، ان کا اہتمام کریں۔ بلو کارڈ کی شکل میں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھے ہوئے ہیں، اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں، ان کو شروع کریں۔ زیادہ ایمفسائز کریں فرض نماز اور فرض روزے کے بعد اگر کسی چیز پہ ایمفسائز کرنا ہے تو وہ قیام اللیل ہے، اس کے اندر قرآن سننا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن ترجمے سے جتنا آپ کور کر سکتے ہیں کوشش کریں پورا قرآن کور ہو، اس کے اوپر اپنی ایفرٹ پٹ کریں۔ باقی تو نیکیاں تو جتنی مرضی کریں وہ کم ہے، لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو مختصر ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس عمل کے جو تعداد میں زیادہ ہو لیکن اس میں استقامت نہ ہو۔ تو آپ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں کہ اس رمضان میں نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ کور کرنا ہے، یہ اپنا ٹارگٹ رکھیں۔ رمضان ایک بہترین موقع ہوتا ہے قرآن ترجمے سے کور کرنے کا، اور اس کے لیے قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور قیام اللیل کے اندر اپنے موبائل فون کے اوپر جو ہے وہ ترجمہ والا کھول کے ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے ساتھ ساتھ عربی اور ترجمہ گو تھرو کرتے جائیں، یوں آپ کی کنسنٹریشن بھی رہے گی، آپ کو تراویح میں تھکان فیل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہوگا۔ اور اللہ کرے اگر آپ نے ہماری قرآن کلاسز لی ہوئی ہیں تو آپ کے سوز و گداز میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اور اس کی اصل ہے صحیح بخاری کے اندر ذکوان تابعی کے بارے میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا، وہ ان کو رمضان میں مصحف پکڑ کے قیام اللیل کروایا کرتا تھا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں کتنے صحابہ کے آثار ہیں کہ جو قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے قیام اللیل کرتے تھے، یا وہ پیچھے سامع کے طور پر ہوتے تھے، سامنے قیام اللیل کرواتے تھے ان کے اسٹوڈنٹس۔ اور یہ جو بخاری کی روایت ہے یہ تو تعلیقاً ہے، اس کی پوری سند سنن الکبری البیہقی کے اندر المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ذکوان جو ہے وہ سیدہ عائشہ کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا، یہ اصل ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں تو یہاں تک ہے نبی علیہ السلام فرض نماز میں اپنی جو نواسی ہے امامہ بنت ابی العاص، سیدہ زینب کی جو بیٹی تھی، اس کو اٹھا کے وہ قیام اللیل اپنا فرض نماز پڑھایا کرتے تھے، اور رکوع اور سجدے میں جاتے وقت سائڈ پہ بٹھا دیتے تھے۔ تو اگر بچی کو اٹھایا جا سکتا ہے تو قرآن بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ حنفیوں کا موقف بالکل باطل ہے کہ اگر آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کی نماز ہی فارغ ہو جائے گی، کیونکہ ان کی تو پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن سے کسی طریقے سے لوگوں کو دور کیا جائے، اور مقصد ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم چیزیں ہائی لائٹ کر دیں، اور باقی جس نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس کے لیے تو بہت کچھ کرنے کو ہے، لیکن وہی ٹاپ آف لسٹ رمضان کا روزہ، اس میں گناہوں سے بچنا، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، 5 وقت کی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا، اس کے بعد قیام اللیل کا، اور باقی سنت اذکار جتنے آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کرتے جائیں۔ اور اگر آپ کو ٹائم ملے تو ہماری قرآن تفسیر کلاسز جو ہے نا وہ 55 منٹ کی یہ جو نیو کلاسز کا سیریز شروع ہوئی ہے وہ آپ کور کریں۔ پہلے 6 لیکچر جو ہیں قرآن کے تعارف کے اوپر ہیں، 40 پوائنٹس میں نے کور کیے ہیں۔ اس کے بعد صرف سورۃ البقرہ بھی اگر آپ نے وہ سن لی تو انشاءاللہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے، جو نئی قرآن کلاسز ہیں، جو وہ مسلح والا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے ڈارک گرین کلر کا، اس میں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ پرانی 344 لیکچر میں پوری قرآن تفسیر کلاسز ہیں، لیکن وہ ظاہر ایچ ڈی ریکارڈنگ نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ آج سے آلموسٹ 10 سال 12 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اب اس ظاہر تجربے کے بعد جو ہم نے یہ 2019 کے اندر آ کے یہ کلاسز شروع کی ہیں نئی والی، تو یہ کلاسز کافی یعنی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ تو یہ میرا مشورہ ہے انشاءاللہ تعالی۔